الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکہ مکرمہ میں 5ویں سال سے گزر رہے ہیں۔ اس دور میں چونکہ اسلام کی دعوت، خالص دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور صحابہ اکرام کے ذریعے کھل کر مکے والوں کے سامنے آ گئی ہے، اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ دعوت کیا ہے۔ یہ سارے معبودوں کا، جھوٹے باطل معبودوں کا انکار ہے، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی جانب بلاوا ہے۔ اب مکے والے ظلم و ستم شروع کرتے ہیں، فزیکل ٹارچر۔ گزشتہ سورہ زمر میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تھا کہ یہ مکے والے پھر ایک چال چل رہے ہیں۔ اب وہ چال کیا ہے؟ جب آدمی کسی سے بات منوانے کے لیے پوری کوششیں، محنتیں کر لیتا ہے، تو آخری حربہ اس کے وہی یہ رہتا ہے کہ مد مقابل کو مارا پیٹا جائے، جسمانی اذیت دی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا تدبیر کر رہا ہے، وہ اصل ہم کو دیکھنا۔ یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے میں کیا ہو رہا تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا تدابیر بتائیں، صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کیسے عمل کیا، اس کے بارے میں بات۔ سورہ عنکبوت، انگریزی میں ترجمہ کیجئے اس کا تو پتہ چلے گا دا اسپائڈر۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی مخلوقات کے نام پر سوروں کے ٹاپکس، عنوانات رکھے، بلکہ دوسرا سورہ تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دنیا کی بڑی بڑی قوموں نے ہمیشہ گائے کی پوجا کی ہے، اس کو خدا سمجھا ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی رویہ لو انسانوں کا ہے کہ جس کا دودھ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں اور جسے دنیا کی ایک بڑی تعداد کاٹ کر کھاتی ہے، اسی کو خدا بنائیں۔ اچھا، جب خدا بنایا تو ان کی دیکھ ریکھ بھی تو اتنی کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے، نہ اتنے ریسورسز ہیں ان کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی آبادی کو۔ صرف دوسروں کی مخالفت میں اس کے ذبح پر پابندیاں تو لگائیں گے، لیکن پوشیدہ طور پر اسے کاٹ کر اس کا ایکسپورٹ کریں گے اور ریونیو کمائیں گے اس کے بارے میں، لیکن دنیا میں یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے لیے بڑی مقدس چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے اسپائڈر، مکڑی ایک ایسا انسیکٹ ہے جو انسان جس سے ایک کراہت محسوس کرتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض بڑی زہریلی قسم کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی رہنے کے لیے گھر بناتی ہے، جسے ہم لوگ جالا کہتے ہیں۔ مکھیوں کے رہنے کی جگہ پٹھا کہلاتی ہے، چڑیوں کبوتروں کے رہنے کی جگہ گھونسلے کہلاتی ہے، شیر جہاں رہتا ہے اسے گوی کہتے ہیں۔ انسان کبھی صحرا میں ہو تو ٹینٹوں میں، خیموں میں رہتا ہے، آبادیوں میں ہو تو گھر بنا کے رہتا ہے، تو ہر ایک کے رہنے کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے نام سے ایک سورہ نازل فرمایا۔ آئیے دیکھیں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ پہلے تو مکے والوں کو جو ایمان لائے ہیں صحابہ اکرام، ان کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی صرف خالی کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ صرف تم کہہ دو گے ان یقولوا آمنا اور تمہارا ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، دنیا میں جب اعتبار کرنا ہوتا ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو امتحانوں سے گزارا جاتا ہے، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر ان کی نگرانی کی جاتی ہے، اور ایک اسٹیج کے بعد میں جب وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں کہ وہ ہر حال میں، چاہے ان کی نگرانی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے مالک کے وفادار ہیں، تب ان پر مکمل طور پر بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر ساری چیزیں سونپ دی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے مینیجرز کو بھی آفس آورز کے بعد میں آفس پریمیسز میں، عمارت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، جن کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، عہدے ہیں،
ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، سہولتیں دی گئی ہیں، گاڑیاں دی گئی ہیں، لیکن آفس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی. اور ساری آفس کی چابیاں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ ایک معمولی سے چوکیدار کے پاس، چپراسی کے پاس. اسی کہ ہوتا ہے مالک، اس کمپنی کا مالک کو یقین ہے کہ یہ غریب آدمی یہ لے کے اس کو ضرورت ہی ہے تمام چیزوں کی. اب بڑے لوگوں سے خطرہ ہے، مینیپولیٹ کریں گے آ کر فائلوں کے اندر، دنیا بھر کے چیزوں کے اندر، سسٹم کے اندر. تو اعتبار بڑی چیز ہے. اللہ فرما رہا ہے مکے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو تم نے لبیک تو کہہ لیا، لیکن کچھ امتحان دینے، ٹیسٹ دینے کے لیے تیار بھی ہو، یا بس یوں ہی زبان سے کہہ دیا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ صاف فرما رہا ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ نہیں، ہم تو آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے. فَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں ان کا پتہ چل جائے. ہم بھی امتحان لیتے ہیں، بچوں کا امتحان لیتے ہیں گھر میں، دیکھتے ہیں کہ بھائی سامنے پیسے رکھ دیا، گھر میں کام کرنے والی ہے، مالک نے جان بوجھ کر اپنے زیور وہاں پر ٹیبل کے اوپر چھوڑ دیے. اب دیکھ رہے ہیں. اب وہ غریب کو اگر دل میں کوئی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور اس نے کوئی حرکت کر دی، پکڑی جائے گی. اگر اس وسوسوں پر اس نے قابو پا لیا تو پھر اب چلیے اس پر اعتبار بھروسہ، سارا گھر چھوڑ کر 8 دن 15 مہینے بھر کے لیے وہ حج پہ چلے جائیں گے، سیر تفریح کے لیے چلے جائیں گے، دوسرے علاقوں میں شادی بیاہ کے لیے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں گے. اعتماد بھروسہ بڑی چیز ہے. اللہ یہی چاہتا ہے بندوں میں. خدا کو دیکھے بغیر تم نے ہمارے نبی پر ایمان لا کر ایک خدا کی بندگی کا عہد کیا ہے، لہٰذا اس کی پاسداری کرو. اور یہ جو تم کام کرتے ہو دنیا میں، اللہ کو اس کی خبر ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اور آنے والا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے. اور جو نیک کام کرے گا اس کے لیے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھلے کام کرے گا وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہو، اس لیے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ دونوں جہان والوں سے بے نیاز ہے. ہم یہ جو نمازیں، روزے، عبادات کر رہے ہیں، اس سے اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرے گا اور بہترین جزا دے گا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین سے بہترین سلوک کرے. لیکن وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ دوسرا مرحلہ ہے سورہ لقمان کے بعد. اللہ صاف فرما رہا ہے والدین تمہارے اس دنیا میں ربیان صغیرہ کے برابر ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کا حکم قطعی نہ مانا جائے گا، اس لیے کہ تمہیں لوٹ کر الیہ مرجعکم وانبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم جو کچھ دنیا میں کرو گے اللہ تمام اعمال تمہارے سامنے پیش کر دے گا. لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اگر اللہ نے فتح و نصرت سے دوچار کیا تو ایک ایمان والوں سے کہے گا ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ چھوٹی موٹی جھڑپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ جا کے دشمنوں سے مل جائے گا، کہے گا کہ بھائی ہم تو ادھر تھے، مجبوراً تھے، لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا، دیکھو تمہارے پاس آ کے مل گئے. یہ کافر لوگ، اب یہ والدین، رشتہ دار، بڑے خاندان کے بزرگ یہ نوجوانوں صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ بھائی اچھا چلو ہماری بات مانو، عذاب ہوگا نا، تم ہماری بات مانو، ہمارے راستے پر چلو، کل عذاب قیامت میں ہوگا تو تمہارا عذاب ہم لے لیں گے. اللہ اس کے جواب میں فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے گناہوں میں سے کوئی ماں باپ عزیز رشتہ دار کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ یہ جس کو ورغلا رہے ہیں اس کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے، اور اس کا بوجھ یہ خود بھی اٹھائے گا. اسی کے بوجھ کے مماثل دگنا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا. یہاں سے پھر حضرت نوح علیہ آیت نمبر 14 سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنی پڑی. اپنے علاقے میں انہوں نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم 1000 سال انہوں نے اپنے قوم میں قیام کیا، تبلیغ کی، اور آخرکار جب شرک سے قوم باز نہیں آئی، ایک چھوٹی تعداد ایمان لائی تو کشتی میں ایمان والوں کو بچا کر
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے طوفان میں پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنوں کو موت کے گھاٹ اترتے ہوئے دیکھنا، وہ علاقہ چھوڑ دینا، ایک دوسرے علاقے میں جا کر نئی زندگی کرنا، یہ ہجرت ہے۔ اللہ اشارتاً بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو یہ کام کرنا پڑا، ان کی بیوی ساتھ نہیں آ سکتی، بیٹا نظروں کے سامنے ڈوب کے مر گیا۔ جو ایمان لائے گا، صرف وہ چاہے غیر کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ بچا لیا جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا، وہ آپ کا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، اسے معافی نہیں ملے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی قوم خدا کو چھوڑ کر چاند، تاروں، سورج، مٹی کے بت، پتھر کے مورتیاں بنا کر انہیں پوجا کرتی تھی، اور ان کا مطالبہ ابراہیم علیہ السلام کا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے وہ تو بت ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزق، وہ تمہیں جن کو خدا سمجھ رہے وہ تمہیں رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ان کو خود خدا رزق دیتا ہے، اس لیے تم بندہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف آنا ہے۔ پھر ایک بار انہوں نے موقع پا کر سارے بتوں کو ہاتھ پیر توڑ دیے۔ جب قوم نے پوری سرداروں نے آپ کو قوم کے سامنے طلب کیا اور پوچھا، اور آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کہنا ہے کہ قالوا اقتلوه او حرقوه، یا تو قتل کر دو یا جلا دو، زندہ جلا دو۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اے نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، بڑی زبردست آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اور ان پر ایمان لانے والی ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، اور دوسرے فآمن لہ لوط، آپ کے بھتیجے جن کی عمر ابھی 10 سال کی تھی، وہ ایمان لائے تھے۔ اب جب صورتحال یہ ہو گئی اور باپ نے بھی کہہ دیا کہ میں واجرنی ملیا، میں تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک، اور پھر کہنے لگے انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کو اللہ کا اشارہ۔ دیکھو آج سے ہزاروں سال پہلے تمہارے نبی جس خاندان اور نبوت کے سلسلے سے ہیں، ان کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، ماں باپ، بہن بھائی، باپ کے بعد ملنے والی گدی، جائیداد، وطن، ہر چیز کو چھوڑنا پڑا اور نئے علاقے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اگر تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہے تو تم کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ واقعات ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ضعیفی کا ذکر ہے، بڑے بیٹے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ انہیں لے جا کر کعبۃ اللہ کے پاس مکے میں چھوڑ کر آؤ۔ چھوڑ دیا بیوی کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، اور واپس آ گئے۔ اب تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، 80 سال کی حضرت سارہ ہیں پہلی بیوی۔ اچانک دیکھا کہ اور بھتیجے بھی جوان ہو چکے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام پڑوس کے علاقے اردن، جارڈن جو کہلاتا ہے، اس کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، جو پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کر کے ایک انسان، ایک نبی کی پیدائش کی بشارت دے رہا ہے۔ جب یہ فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، غلام علیم، اور پھر آگے گئے، آگے جا کر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا۔ پھر ایک قوم مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ قوم بھی بڑی مفسد تھی، ڈاکے ڈالتی تھی، لوگوں کے مال میں، لین دین میں کمی بیشی کرتی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک سخت زلزلے کی آمد نے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں پڑے پڑے مر گئے۔ پھر قوم عاد میں اور سمود میں حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہاں پر بھی قوم نہیں مانی، برباد کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس میں قارون اور فرعون کی بات کی گئی، حامان کی بات کی گئی، انہوں نے بھی تکبر کیا، انہیں پوری فوج کے ساتھ
سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان تمام متکبروں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں کیا قنص سوار تھا، ان کے دماغوں میں مال، دولت، اقتدار، طاقت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اس دور کا خدا سمجھنے لگے۔ اور اللہ ان کی مثال ایسی دے رہا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کارساز، اپنے مددگار، اپنے ولی بنا لیے۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ پانی کا ایک خطرہ پڑے گا، جو مکڑی کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ جالا بنتی ہے، ایک پانی کا خطرہ پڑے گا وہ پورا جالا ٹوٹ جائے گا۔ ایک چھوٹا بچہ انگلی کا اشارہ کرے گا وہ جالا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے خدا کو چھوڑ کر تم جن پہ تکیہ بھروسہ کر کے انہیں پکارتے ہو مدد کے لیے، وہ مکڑی کے جالے کی طرح کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 45 میں فرما رہا ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کا مقصد مجھے اور آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے، یہ نماز کھڑے رہ کر یہ ایکسرسائز نہیں ہے، کھڑے رہے قبلے کی طرف منہ کر کے نیت باندھی، ہاتھ باندھ لیا، کچھ سورہ تلاوت کر لیا، رکوع میں گئے تسبیح پڑھ لی، سجدوں میں گئے تسبیح پڑھ لی، اتحیات پڑھی، درود پڑھا، دعا کی، سلام پھیر لیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ نہیں، اگر یہ نماز ہماری ہم کو فحش و منکر سے نہیں روکتی تو سمجھ لیجئے کہ یہ نماز ہمارے لیے کارگر نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بالکل جیسے روزوں کا مقصد ہے کہ روزہ انسان کو خدا کی ناراضگی سے بچاتا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے فجر کی اذان اور مغرب کی اذان کے درمیان کھانے کا دانہ، پانی کا خطرہ تمہارے منہ میں نہ جائے۔ گھر میں تنہا ہو، حسین و جمیل بیوی ہے، لیکن تم ازدواجی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، باوجود یہ کہ نکاح یافتہ بیوی ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو خدا کی موجودگی کا احساس ایک مہینے کے رمضان کے روزوں میں دلایا گیا، وہ احساس نمازوں میں دلایا جا رہا ہے۔ بازار میں جاؤ گے، کاروبار میں جاؤ گے، دفتروں کو جاؤ گے، فیکٹریوں میں جاؤ گے، کھیتوں میں جاؤ گے، اپنے کاروبار زندگی میں چند لمحوں کے لیے خدا کو بھول جاؤ، اور پھر اپنے من مانی شیطان کے وسوسوں کے تحت، اپنی دلی خواہشات کے تحت، دنیا کی رنگینیوں کے تحت تم الٹے سیدھے کام کرو۔ اس لیے 5 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر نماز فرض کی گئی کہ ہر وقفے کے بعد اللہ کے دربار میں مسجد میں حاضری دو، پاکی اختیار کرو، وضو کرو، ایک امام کے پیچھے ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھو، اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بناؤ، اطاعت گزار بناؤ امام کی۔ اسی طریقے سے جب مسجد میں اطاعت کرو گے تو ملک میں اپنے حکمران کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور نماز کے دوران میں جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ان پر غور کرو کہ کہیں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی تو کر کے نہیں آئے تو۔ یہ ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی 5 وقت کی۔ اگر فجر پڑھنے کے بعد ظہر تک کی نماز میں کچھ غلطیاں ہوئیں اللہ سے معذرت کی جائے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں۔ یہ نہیں کہ بس نماز پڑھے اور یہ سمجھ لیا وضو کی وجہ سے مولوی صاحب نے حدیث سنائی تھی کہ پورے میرے گناہ جھڑ گئے، اب جا کے میرا رجسٹر کلیئر ہے، پھر جا کر شروع کروں۔ نہیں، یہ بار بار گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو زنگ آلود کر دے گا، اس دل کی پھر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ نماز تمہیں فحش اور منکر سے روکتی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے جو بہت بڑا ہے، ورنہ اللہ تو جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو۔ اہل کتاب سے بحث کرو، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہر آدمی بحث تکرار نہیں کرے، علمی معلومات ہوں، ان کی کتاب کی بھی معلومات ہو۔ اب دیکھیے ہمارے کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں کسی کتاب کے پڑھنے سے منع کریں، ہم منع نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تمام غیر مسلموں کی ان کی کتابیں جو ٹرانسلیٹ جو کہ آج کے زمانے میں اویلیبل ہیں، بازار میں مہیا ہیں، ان کو بھی پڑھیے تاکہ اسلام کی دعوت رکھیں تو ان کی کتاب کی کمزوریوں کو ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ آپ کی کتاب میں یہ ہے، یہ قوانین اور یہ ہیں، اس کو پتہ نہیں کس نے آپ کے آباء و اجداد نے توڑا مڑوڑا ہے، اس میں رد و بدل کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہو سکتا ہے اللہ ہی کا کلام ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے، اب اس کا نیا ورژن بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور تمہارے ہاں یہ جو احکامات ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے احکامات
قرآن کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تعلیمات. اب جو ہم نظام تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں یہ دونوں تم خود کمپیئر کرو، اس کے بعد فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں. ہمارا کام صرف اتنی بات پہنچانا ہے، اس سے بڑھ کر زبردستی کسی پر زور اور دھونس جما کر ایمان قبول کروانا نہیں ہے. پھر اس سورہ میں بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ان مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر ضروری محبت میں غلو کرتے ہوئے ایسے گرفتار ہیں کہ الٹی حجت اور بحث کرتے ہیں. کیا صاحب؟ جب آپ کہتے ہاں میں کہتا ہوں اللہ کے بعد اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے اور پڑھنے کا علم نہیں دیا تھا. میری دلیل یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھنا اور پڑھنا سیکھتے، اور یہ دیکھتے ہیں آپ ہمارے بچے ہم سب بچپنی میں اس مدرسوں کو جاتے ہیں کسی استاد کے ذریعے سیکھتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا پڑتا تو کوئی آپ کا استاد ہو جاتا، اور شاگرد کو تو ہر حال میں استاد کی تعظیم کرنی پڑتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے ہلکا سا سر خم کر کے اپنے شانوں کو جھکا کر اپنے استاد کے سامنے رہنا پڑتا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ آخری نبی کسی کے سامنے ادباً کھڑا رہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے والد کو بھی اٹھا لیا. دیکھیے ماں کی خدمت بہت اہم ہے محبت کے ساتھ، لیکن والد کا احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کے تمام امتیوں کے اپنے والدین کے آگے کندھے جھکا کے رکھو. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، آپ کے پاس جو ترجمہ والا قرآن ہے اسے تلاوت فرمائیے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی قرآن کے نزول سے پہلے کوئی کتاب آپ نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، لکھنا پڑھنا دونوں سے ناواقف تھے. اگر پہلے سے ایسا ہوتا تو یہ باطل پر شک میں پڑ جاتے. یہ وہ لوگ جو بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں بتائیے قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. اور اسی بنیاد پر سورہ جمعہ کی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی اٹھایا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تو دیکھیے بات کسی بھی قسم کی ڈپلیکیسی کرنا، نقل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. الٹی بات وہ سے بات یہ ہوتا نہیں بھائی وہ صاحب نے جو شیکسپیئر نے جو لکھا آپ نے اس کے مقابلے میں ڈرامہ لکھا، یہ اس لیول کا نہیں ہے. اقبال نے، غالب نے، میر تقی میر نے جو شاعری کی، آپ کی شاعری تک بندی جو آپ نے کی ہے یہ اس لیول کی نہیں ہے. لیکن کچھ تو میں نے ٹوٹے پھوٹے جملے کہے ہیں نا. جب سرے سے آدمی لکھنا اور پڑھنا ہی نہیں جانے اور قرآن جیسی عالی شان اور مایہ ناز تحریر دنیا کے سامنے خطابت کے ذریعے پیش کرے تو پھر اب اس کو کیا کہا جائے گا. اس لیے امتیوں کو نہیں چاہیے کہ رسول کی شان میں غیر ضروری غلو کر کے آپ کے مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، بڑھائے گا. امتیوں کو چاہیے کہ اتنا کہہ دیں اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بس اتنا کافی ہے. اب اگر کوئی لوگ آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ پر کوئی آیت نشانی کیوں نہ اتری، تو ان کا جواب ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. وہ کہیں گے کیوں نہ ان صاحب پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں اتاری گئیں. ان سے جواب قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. یہ سارے معجزے اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. اب تم کو معجزہ چاہیے نا تو میں معجزے کے بارے میں بتاتا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ. کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں؟ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر یتلا علیہم، ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ. میں ایک جانب آپ سے کہوں گا کہ اہل ایمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزے پیش کیے. اہل ایمان کے سامنے پانی تھوڑا سا تھا، ایک برتن میں لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلیاں ڈبو دی، انگلیوں سے لگا کے جھرنے پھوٹ پڑے ہیں. اتنا پانی نکلا کہ 700-800 کی فوج نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، کھانے پینے کا بندوبست کر لیا. کھانا کم پڑا. جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لعاب دہن ڈالا سالن میں اور آٹے میں، برکت کی دعا کی. سارے خندق کھودنے والوں کے لیے وہ ایک چھوٹی سی 3-4 کلو کی بکری، ایک 5-7 کلو کا آٹا پوری قوم کے لیے کافی ہو گیا.
ایک کنواں جو سوکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ پانی نکالو، لبالب بھر گیا، اور جب ضرورت پوری ہوگی پھر وہ پانی اپنی تہہ میں چلا گیا۔ یہ اہل ایمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے بتائیں جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، اور غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی معجزہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، جو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا۔ آج بھی اصل ہماری زبانوں کی تاثیر چلی گئی ہے، ہم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، عمل نہیں کرے تو ہماری زبانوں میں تاثیر کیسے آئے گی؟ لوگ سن کے مسلمان ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ میں اور آپ بعمل مسلمان بن جائیں، پھر دیکھیے ہماری زبانوں میں کیسی تاثیر آئے گی۔ جب ہم لوگوں کے سامنے بات کریں گے، اپنے قول و عمل کو ان کے سامنے ثابت کریں گے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آیت نمبر 56 میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ ڈائریکٹلی اللہ نہیں فرمائے گا ہجرت کرو، امتیوں سے نہیں کہے گا نبی کے، البتہ نبی کو بھی 12ویں سال جا کر ہجرت کی دعا سکھائے گا۔ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، جہاں سے نکال عزت کے ساتھ، جہاں لے جا عزت کے ساتھ۔ یہ دنیا والوں کا صرف اشارہ بتایا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، اور پھر بتایا جا رہا ہے دیکھو اگر تم نے یہ مار پیٹ کے ڈر سے اسلام چھوڑ دیا، ماں باپ کے روب میں داب میں آ گئے اور یہ مار سے ڈر گئے، کیا ہوگا؟ کچھ عرصہ کھانے پینے کے لیے دنیا میں جینے کا موقع ملے گا، اس کے بعد تمہارے پردادا ہیں نہیں ہے، دادا ہیں نہیں ہے، ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، تم ایک دن بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد ابا جائیں گے، تم جاؤ گے۔ ویسے کوئی بھی آگے پیچھے جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مرنا تو تمہیں ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب پلٹ کر جاؤ گے کہاں؟ پھر ثم الینا ترجعون، میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ اگر میرے دین پر ثابت قدم رہے اور جان بھی دینی پڑی، تم نے جان دی، تو جس وقت تمہاری روح نکالی جائے گی ٹھیک اسی وقت میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جس وقت اگر روح نکلی اور تم صاحب ایمان نہیں تھے پھر تمہیں دوزخ ملے گی۔ جب بھی تمہاری موت آئے گی اس وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اب رہی بات کہ تم ہجرت کرو گے اور نئے مقام پر نئی جگہ جاؤ گے تو مسئلہ پیش آئے گا، روٹی کپڑا مکان، تو کان کھول کر سن لو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں درند چرند پرند جو اپنا رزق اٹھائے نہیں گھومتے۔ دیکھیے انسانوں کو اللہ نے تحفے دیے نا، صبح میں ایک مزدور بھی گھر سے نکلے گا تو ماں بہن بیوی بیٹی تھوڑا سا دوپہر کے لیے توشہ بنا کے اس کو سامان دے دے کہ دوپہر میں کھا لینا، اتنی دور سے نہیں آ سکے، دیہاتوں سے لے کر۔ اچھا یہ تو انسان ٹفن لے جاتا ہے کہیں سے کھانے کا، قریب کی ہوٹل میں بندوبست کر لے گا، دوست کے ساتھ کھانا شیئر کر لے، یہ جو درین چرین پرند صبح صبح اپنے گھونسلوں سے، اپنی گویوں سے، اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، یہ کون سا ٹفن کیریئر لے کے نکلتے ہیں؟ ان میں سے بعض بچے والے بھی ہوتے ہیں، اور بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے، اپنے بل سے، اپنی گوی سے نکل بھی نہیں پاتے۔ اب ان کے ماں باپ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد ان کے لیے بھی رات شام ہوتے ہوتے رزق لے کر آتے ہیں۔ اب چڑیوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، جن کے بچے ابھی انڈوں سے نکلے ہیں، اڑنے کے صلاحیت نہیں رکھتے، چڑیا لاتی ہے ان کے منہ میں ڈالتی ہے۔ یہ چڑیا کو پیٹ بھر کے رزق کس نے دیا اور اتنا ایکسٹرا کس نے دیا کہ وہ لا کر اپنے بچے کا پیٹ بھر رہی ہے؟ اسی طریقے سے تمام مخلوقات کا اندازہ کر لیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے بارے میں، اللہ یرزقها وإیاکم، جب یہ بے جان مخلوق جن کا امتحان ہی نہیں ہے، اللہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں بنایا ہے، تمہارے دنیا کی رنگینی کے لیے، تمہارے اطراف میں ایک ماحول بنا رہے، اس کے لیے مخلوقات تمہارے لیے تخلیق کی گئی، ان کو جب رزق دے گا تو تمہیں رزق نہیں دے گا؟ یہ پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس زمانے کا مشرک بھی کہتا تھا کہ یہ ایک اللہ نے بنایا، اور آج کا مشرک کہے گا ایشور نے بنایا۔ ان کے خداؤں نے نہیں بنایا، جن کو یہ خدا سمجھ کر ماتھا ٹیک رہے ہیں ان میں سے کسی نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے۔ ان کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، لیکن بڑے سلیقے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں، ورنہ جاتے ہی پہلے مسلمان کو آج کل کے نام نہاد
تھوڑا سا مطالعہ ہوتا ہے کتابوں کا، اور جا کر دوسروں کے عقیدوں پر، دوسروں کے رسومات پر بے تحاشا اعتراضات شروع کر دے. یہ دعوت کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. سیرت کا طریقہ یہ ہے کہ مثبت انداز میں اپنی بات پیش کی جائے بغیر ان پر کوئی تبصرہ اور تنقید کیے. اب ان کو مجبور کیا جائے سوچنے پر کہ جو چیز ہم پیش کریں اس کے مقابلے میں تمہارے ہاں کیا ہے، اور دونوں کو کمپیئر کر کے تم دیکھو، مشورے کرو، آپس میں بیٹھو، بات چیت کرو، دونوں میں سے کون سا نظام، کون سا رسم، کون سی عبادات کا طریقہ، کون سی چیز سب کے لیے بہتر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق یکساں نہیں دیا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ اللہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے اوپر ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود، دل کا بہلاوا ہے، اور آخرت کی زندگی وہاں پر اصل تمہارا مطمع نظر، ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے. اور یہ مکے والے کیا دیکھتے ہیں؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے مکے کو ایک پرامن حرم، ایک جگہ امن کی جگہ بنا دی ہے؟ حالانکہ گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان پر ڈاکے پڑتے ہیں. مکے پہ کبھی ڈاکہ نہیں پڑتا. مکے والوں کے تجارتی قافلے بہت سارا مال لے کے جاتے ہیں، باہر سے بہت سارا مال خرید کے لاتے ہیں. ہر علاقے والے ان کو پروٹیکشن دیتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، اپنے علاقے میں ان کی تواضع کرتے ہوئے، کھلاتے پلاتے ہوئے امن کے ساتھ گزار دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان علاقوں کے لوگوں نے اپنے معبودوں کا ایک ایک ڈپلیکیٹ بت کعبۃ اللہ میں بٹھا رکھا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے قریش کے قافلے کو چھیڑا، یہ ہمارے خدا کو نکال کے کعبے کے باہر پھینک دیں گے. ہم نے تو اتنا تم کو سہولتیں دی ہے. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بھوک میں تمہیں کھانے کے لیے، اور ہر قسم کے میوے، اناج، غلے، پھل، ترکاری، دالیں، ہر چیز تمہیں میسر ہے سال کے 12 مہینے. اور امن کی جگہ، خوف کی جگہ ہمیں تم کو امن دیا ہے. یاد رکھو ہمارے نبی کا کام بات پہنچا دینا ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر کوشش کریں گے دین پر چلنے کی، اپنے احباب، رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائی، خاندان والوں کو چلانے کی، دنیا والوں کو یہ راستہ بتانے کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ احسان کا درجہ، احسان کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں پکا مسلمان بن جاؤں، اسلامی تعلیمات پر چلوں، اور اس کو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی، بیوی بچوں کو نہ بتاؤں، یا بتا لوں تو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو بتاؤں، رشتہ داروں کو نہ، رشتہ داروں کو بھی بتا لوں تو بستی والوں کو نہ بتاؤں، دنیا والوں کو نہیں. ہم کو آج کے مسلمان، 14ویں صدی کے مسلمانوں کو، یا انگریزی اعتبار سے 21ویں صدی کے مسلمانوں کو یہ کام چومکھی طور پر ہر لیول سے کرنا. اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں، عزیز اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ دنیا والوں کو اسلام کا پیغام بتا کر ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت سورہ شورا میں فرما رہا ہے کہ اے دنیا والو، کان کھول کر سن لو، اور خاص طور پر مکے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں. کون سا دین لائے ہیں؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کبھی موقع ملے، بلکہ آج یہ درس سننے کے بعد جب گھر جائیے تو گھر میں موجودہ ترجمے والا قرآن نکالیے. موجودہ قرآن میں سورہ شورا یہ مشورے سے بنا ہے، 42 نمبر 42 نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی 42 نمبر پر لیا ہے. سورے مل گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ، شرع، طریقہ، دین اسلام، ہر ایک کے لیے طریقہ مختلف رہا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نوح علیہ السلام کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقہ الگ ہے. دین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، آخرت ہوگی، انسانوں تک پیغام پہنچانے کے اللہ کے رسول آئے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، آخرت ہوگی، خیر اور شر اللہ کی طرف، یہ تمام ایمانیات ہیں.
ایمان مفصل، ایمان مجمل. ہر نبی کو یہ پورے ایمانیات دے کر بھیجے گئے. طریقہ عمل، عبادات کا طریقہ مختلف رہا، قربانیوں کا طریقہ مختلف رہا، نماز روزے کا طریقہ مختلف رہا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ نام گنائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو اب آپ کی طرف والذی اوحینا الیک، اب آپ پر وحی کیا جا رہا ہے. اور اسی کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ نقیم الدین. 3 پیغمبر کتنے ہو گئے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور انسانوں کے پہلے جد آدم علیہ السلام. اسی لیے میں نے کائنات کے سیریز کی جو شروعات کی ہے، تخاریق کا سلسلہ شروع ہوا ہے کائنات کی تخلیق، پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کے پورے واقعات قرآن حدیث کی روشنی میں، پھر یہ مزید 4 پیغمبروں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. دلیلوں کے ساتھ کیوں پیش کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوگی، آئندہ زندگی میں ہماری موجودہ دور میں ہم کو کن لوگوں سے کس قسم کا سابقہ کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہ تمام باتیں اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں. وہی عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت کی، وہی جنت دوزخ کی باتیں ہیں جو تمام انبیاء بیان کر کے گئے. البتہ عبادات مختلف ہیں، رسومات مختلف ہیں، شادی بیاہ کے طریقے مختلف ہیں، اور پوری زندگی سے متعلق قوانین دے کر ایک جامع کتاب، مکمل نظام حیات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اسی لیے جب یہ دین مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرمائے گا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا. اور جب یہ دین جب اللہ نے مختلف نبیوں کے ذریعے بھیجا تو حکم کیا تھا، ان اقیم الدین، خالی اس کی تلاوت کرتے اپنے سینوں پر پھونک کر بخار دور کرتے مت رکھو، بیماریاں بھگانے کے لیے قرآن کی تلاوت مت کرو، یہ دین قائم کرو. ہم نے نمازیں قائم کر دی، مسجدیں بنا دی، اذان کا وقت پر مقرر ہو گیا، امام کی تعیناتی ہو گئی، وہاں پر مؤذن اذان وقت پر دے رہے ہیں، امام وقت پہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، وضو کا بہترین بندوبست سے بیت الخلاء کا بندوبست ہے. زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کر پائے، اس لیے آج مسلمان آج بھی سود خوری کی لت میں مبتلا ہیں، یا تو کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں. جس دن سے ہم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے، اور دنیا نہیں چاہے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ اور سود کا نظام پیرالل چلتا ہے. جس دن مسلمانوں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا، اسی وقت سود کے نظام کی موت واقع ہو جائے گی. فحش و منکر کو مٹانا پڑے گا. یہ شراب کے اڈے، یہ بدکاریوں کے اڈے، یہ جوئے خانے، یہ سب بند کر. فحش و منکر جو آج باہر سے نکل کر گھروں میں ہماری جیبوں تک پہنچ چکا ہے موبائلوں کی شکل میں، اور اس میں ہر چیز گندگی کی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم شر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ، ہمارے ذمہ داران، حکومت کو چلانے والے کتنی پابندی عائد کرتے ہیں اور کتنی چھوٹ دیتے ہیں. رتی برابر بھی رخنا کھلا رہ جائے گا، برائی کا سیلاب آئے گا اور امت کو ڈبا کے لے جائے گا. ہر طریقے سے چوکنا رہنے والا ہو. اور آج کے دور میں بے حیائی جب بڑھ جائے گی تو سمجھیے کہ مسلمانوں کی غیرت مر جائے گی. اب ایک بار غیرت ختم ہو گئی، حیا شرم ختم ہو گئی، پھر باپ بیٹی مل کر وہ واہیات قسم کی چیزیں دیکھیں گے، ماں بیٹے کے ساتھ دیکھے گی، کوئی حیا شرم ہمارے درمیان نہیں. تو اللہ فرما رہا دین قائم کرو، ولا تتفرقوا، تفرقے میں مت پڑو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، من تفرق فلیس منا، جو قوم میں تفرقہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں 6 نام گنا رہا ہوں، پھر ایک بار سن لیجیے، میں بار بار دہراتا رہوں گا. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، عمان کی آبازی. میں یہ 6 گروہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، پڑھا ہے، سنا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ملے جلے دیکھے. ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. توحید کا عقیدہ مضبوط ہے، رسالت کا ہے، قرآن پر ایمان یقین ہے، آخرت کا ہے، جنت دوزخ کی بات ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تمام نبیوں پر، کتابوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان ہے، اللہ کی طرف سے خیر و شر ہونے پر. یہ تمام کو 6 گروپوں کو جب ملایا جاتا ہے، ان کو میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت. صرف میری بات کو لاپرواہی کے ساتھ اور نظر انداز کرنے والے انداز میں مت لیجیے، غور کیجیے. اللہ نے آپ کو بھی ذہن دیا ہے. خاص طور پر ہمارے بڑے بڑے دیندار جو علماء کے درجے پر فائز ہیں، صرف جھوٹی شان کی وجہ سے امت کو تفرقے میں، فرقوں میں بانٹ کے مت رکھیے. حنفی، شافعی یہ فرقے نہیں ہیں.
ضمنی چیزوں پر فرقہ نہیں بنتا، فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ کچھ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر اعلان کیا کہ وہ نبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آخری خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، فرقہ بن گیا۔ اب اس کو بتانا پڑے گا تو نبی نہیں ہے، تو احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ تھا، ان کا غلام ہے، غلام احمد ہے، تو قادیانی ہے، تو نبی نہیں ہے، بتانا پڑے گا۔ یہ فرقہ ہے، ہاتھ یہاں باندھنا یہ فرقہ نہیں ہے۔ آمین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا نہیں۔ ہمارے مسلمان دیندار علماء کو جس دن اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صبر دے، حلم دے، تحمل دے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حلم والا بیٹا، ہم انہی کی نسل میں سے ہیں۔ ان کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی حلیم تھے، اللہ حلیم ہے۔ اور حلم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو لے کر مقابلہ، آپس میں بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے، ڈیبیٹ کیا جائے دلیلوں کے ساتھ، اپنی انانیت کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے عقیدے کو صحیح دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ تب کہیں جا کر ہمارا مسئلہ حل ہوگا وہاں پر۔ لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم آنے کے بعد، اور آج تو علم بہت کامن ہو چکا ہے۔ اور کہہ دیجئے دنیا والے فَلِذَلِكَ فَدْعُوا، اسی کے لیے لوگوں کو بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو اللہ نے حکم دیا اس پر جم جائیے۔ اور اگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو کہیے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم یقولون افطرا، کیا ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ نے گھڑا، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو روح القدس لا کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ کام اس لیے کہ اللہ یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا کر حق کو حق کر دکھائے۔ وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اللہ ہی توبہ کرتا ہے۔ اور ان دنیا والوں سے کہیے کہ جب بھی تم اپنے ان اعمال سے پلٹو گے، اللہ کے دربار میں رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے۔ بڑی ایک عجیب و غریب آیت آئی ہے، آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ اگر اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا ہو جاتا۔ وہ تو ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ اپنے ہر بندے سے باخبر ہے۔ ایک قصہ، ایک کہانی ہے، پرانے پیغمبروں میں سے روایات ہے، سن لیجئے۔ اور روایت میں ہمیشہ سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان پر عقیدہ بنانے کے لیے۔ ایک پیغمبر کی قوم بڑی غریب تھی، لیکن برائیوں میں مبتلا ہے۔ اور پیغمبر یاد رکھیے اسی وقت دنیا میں آتا ہے جب اس قوم کے اندر برائیاں، فساد بہت پھیل جاتا ہے، تاکہ پیغمبر آئے، قوم کو پھر اللہ کا راستہ دکھائے، برائیوں سے نکالے، تاکہ وہ برائیوں سے توبہ کریں، نیکیوں کے راستے پر چلے۔ جب مر جائیں تو آخر میں انہیں جنت ملے، دوزخ۔ ہر نبی کی تمنا یہی ہے کہ میری قوم، میں جس علاقے میں آیا ہوں، یہ ہر نبی کی تمنا تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی پوری انسانیت قیامت تک میری تعلیمات کو پا کر اس پر عمل کر کے جنت ملے۔ اب جب قوم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غربت بہت ہے، لیکن ویسی بگاڑ بھی بہت ہے۔ نبی نے اللہ سے دعا کی، پروردگار انہیں تھوڑا مال دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ہم جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے۔ اب نبی نے ذرا بہت زیادہ سفارش کر دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرانٹڈ، نبی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ رات ہوئی، کچھ ہو گیا، پوری قوم میں ہو گیا سوائے نبی کے گھر میں۔ رات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے چاندی کی بارش کر دی۔ دیکھیے دیہاتوں میں جو گھر ہوتے ہیں نا، چھوٹا سا گھر، سامنے ایک باؤنڈری اور ایک کھلا حصہ صحن آنگن کا ہوتا ہے۔ اب دوسرے دن نبی تو اٹھے اپنے گھر میں، ان کا نارمل کا گھر ہے، بالکل وہی گھر میں، کوئی تبدیلی کچھ ہوئی نہیں، کوئی پتہ بھی نہیں چلا رات میں کیا ہوا۔ ناشتہ واشتہ کر لیا، باہر جانے کے لیے اب نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا، کوئی تجارت، بزنس، کاروبار کچھ نہیں کر سکتے۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو بیگم نے کہا کہ
اب ظاہر ہے نبی کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، عزیزہ قریب ہوتے ہیں، گھر والے بال بچے ہوتے ہیں. تو بیگم نے کہا کہ بھائی باہر جا رہے ہیں تو ذرا جوتا پھٹ گیا ہے، ذرا اس کو موچی کے پاس سلا لینا، اور وہ جو آگے بننے کی دکان ہے نکڑ پر، وہاں سے چاول تھوڑے لے کے آ لینا، جیسے کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کوئی ترکاری اناج وغیرہ. نبی سن لیے اور نکل گئے وہاں سے. آگے بڑھے، دیکھا موچی کی دکان کھلی ہوئی ہے، دکان تو کھلی ہوئی ہے لیکن دکان پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے، اور گھر اس کا بازو ہی ہے. پیغمبر وہاں پہنچے، جا کر کہا کہ بھائی صاحب کہاں ہے وہ؟ یہاں پر ذرا جوتا پھٹ گیا ہے، تھوڑا سیدھی جیسے. تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت وہ دکان میں وہ سامنے ٹوچن رکھا ہوا ہے، ٹویل رکھا ہوا ہے، دھاگا رکھا ہوا ہے، آپ کو اگر چاہیے تو اس سے اپنا جوتا سی لیجیے. نبی حیران، ایسا کیوں بھائی، آج تم یہ کام نہیں کرو گے؟ کہا کہ نہیں، ذرا میرے گھر میں جھانک کر دیکھیے. نبی نے جو گھر میں جھانکا تو حیران رہ گئے. موچی کے گھر کے صحن میں، آنگن میں سونے چاندی کا ڈھیر ہے، اور وہ موچی پیغمبر صاحب سے کہہ رہا کہ حضرت اتنی دولت ملنے کے بعد اب کیا میں لوگوں کے جوتے سیتا رہوں گا؟ یہی کام رہ گیا ہے، اور کچھ کام نہیں ہے میرے پاس. پیغمبر وہاں سے آگے بڑھے، بقال کی دکان ہے، گروسری شاپ، جا کر ہمیشہ 5 کلو لیتے ہیں، تو وہ ان کا اتنا احترام کرتا ہے کہ بچے کو دے کر، نوکر کو دے کر وہ سامان گھر پہنچاتا ہے. آج پیغمبر صاحب نے کہا کہ بھئی ایک تھیلا چاول چاہیے، دے دیجیے. کہنے لگا کہ حضرت وہ بازو کا دروازہ کھولیے، وہ میرا گوڈاؤن ہے، وہاں سے ایک تھیلا لے لیجیے آپ. ارے بھائی کسی سے بھیج دو، تھیلا اٹھا کے میں کیسے لے جاؤں گا؟ تو کہنے لگا کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا سر، ذرا میرے گھر میں جھانکیے. پیغمبر میں جھانک کے دیکھا تو پھر وہی سونے چاندی کا آنگن میں ڈھیر ہے. غرض اس دن پیغمبر نے پورے گاؤں کا چکر لگایا، گھر سے کوئی فرد باہر نہیں نکلا. نہ درزی اپنی دکان پر گیا کپڑے سینے، نہ موچی دکان پر گیا جوتے سینے کے لیے، نہ بقال اپنی دکان پر گیا گروسری کی سامان فروخت کرنے کے لیے، نہ کسان کھیتوں میں گیا، نہ شہر کی صفائی کرنے والے میونسپلٹی کے لوگ باہر نکلے کہ گھروں کو صاف کریں. ہر آدمی اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے بیٹھا ہوا ہے. بستی کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا، رک گیا. اب نبی کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کم و بیش سب کو یکساں رزق کیوں نہیں دیتا؟ اگر سب کو یکساں دے گا تو دنیا کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا ہے، اور یہ رزق کا تعلق قطعی طور پر ایمان، عبادات، نیکی، تقوی سے نہیں ہے. اللہ کی مشیت ہے اپنے نافرمان کافر مشرک بندوں کو بتحاشا دے، اور اپنے مومن بندوں کو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دے. اللہ تعالیٰ ان کو دے کر آزما رہا ہے، اور مومن بندوں سے لے کر آزما رہا ہے کہ بھوک پیاس میں بھی مجھے یاد رکھتے ہو یا نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے وہ چند روزہ ساز و سامان ہے. جو کچھ اللہ کے ہاں بہتر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور زندگی کے معاملات میں، اپنی ذاتی زندگی کے ہوں، خاندان کے ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، ہمیشہ کام مشورے سے کرتے ہیں. مشورے سے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اتار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں بار بار حکم دیا ہے، وہ امرہم شورا بینہم، ہے نبی صاحب. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرتا ہوا نہیں پایا. حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور آپ پر وحی کا نزول جاری تھا. آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے ہر چیز معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں، اس سے کسی کے مشورے کی ضرورت مجھے نہیں ہے. اور آج کل کے مسلمان ملکوں کے ذمہ دار یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو کسی سے مشورہ ہی کرنا گوارا نہیں کرتے. طاقت آ گئی، حکومت آ گئی تو سمجھے کہ بھائی الٹیمیٹ پاور انہی کا آ گیا، وہ خدا بن بیٹھے. یہ احتیاط کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پھر کبر کرنا اللہ کی چادر کو کھینچنے کے مماثل ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو بڑی سخت سزا دیتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جہاں حکومت کا ڈنکا بجتا تھا، آج ملک سے دور کسی اور دنیا کے گوشے میں چھپ چھپ کر جی رہے ہیں. وہ سارا نام جو کمایا تھا مٹی میں مل گیا، اب وطن واپس نہیں آ سکتے. اس لیے کہ وہ قوم جس نے سر آنکھوں پر بٹھا کر اختیار، حکومت، تمام چیزیں دی تھی، آج اس کے دلوں میں نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے. یہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ.
اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے دامن پناہ کے سوا کوئی تمہیں جائے پناہ نہ ملے اور نہ کوئی تمہاری حال بدلنے والا ہو۔ اور اتنا ہونے کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ عَرَضُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے ان پر آپ کو کوئی نگہبان بنا کر، داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے۔ جب رسول کی اللہ نے یہ ذمہ داری بیان کی تو میری اور آپ کی کیا ہے؟ ہم تو گنہگار امتی ہیں، اللہ کے گنہگار بندے ہیں، تو ہمارا کام اس سے بڑھ کر ہوگا کہ ہم لازماً مسلمان کر پیغام پہنچا دیجئے، میں اور آپ، اور اس کے لیے کوشش پیغام پہنچاتے یہ ہونی چاہیے کہ آج کے بعد میرا قول و عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ قول الگ ہو عمل مختلف ہو۔ میں لوگوں سے تو کہوں کہ بھائی نماز کے لیے 5 وقت، بچوں سے کہوں، اور جب نماز کا وقت آیا تو میں گھر میں پڑھ لوں، تو بچے مجھے دیکھ کر ہنسیں گے۔ جب تک میں حیات ہوں شاید مجھ سے ڈر کے مسجد کو جا کے پڑھیں گے، جس دن میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا یقین مانی وہ بے پرواہ ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ نماز ہی چھوڑ دیں۔ خدا سے ڈر سے جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوتا ہے، بندوں سے جو ڈرا ہوا کام ہوتا ہے وہ وقت آنے پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم انسان کو جب رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھول جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی بتا رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء، اور کسی کا اولاد ہی نہیں دیتا، کسی کو صرف بیٹے بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں بیٹیاں، کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا کر، اور کسی کو بانجھ بنا دیا۔ جسمانی طور پر عورت اور عورت فٹ ہے، ازدواجی تعلقات ہو رہے، اولاد نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کیا ہے؟ انہ علیم قدیر، وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال کی دعا میں بھی، عمر میں بھی دعا کی اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، کہ صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ میرے ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میرے بال سفیدی سے بھڑک گئے ہیں، لیکن میں تجھ سے دعا کر کے پروردگار کبھی نامراد نہیں رہا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ 1-2 باتیں اور سورہ کے آخر میں فرما رہا ہے، سورہ شورا میں، وَمَا كَانَ لِلْبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ 3 چیزیں اللہ نے بتائی۔ کسی بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روبرو ہو کے بات کر سکے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو وحی بھیجی جاتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، یا پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، یا ایک بات دل میں ڈالی جائی، اور قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی۔ 6 ہجری میں دل میں بات ڈالی اللہ نے آپ کے، بلکہ خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے جو منہ بولے بیٹے تھے، ان سے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم نہیں دیا، دل میں بات ڈال دی۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، اور یرسل رسول، جبرائیل تو سینکڑوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ربط قائم کرنے کا طریقہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے ایک روح جبرائیل کو وحی دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، ورنہ یہ قرآن آنے سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن اب ہم نے ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یہ روشنی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دنیا والوں کو کر رہے ہیں۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جو زمین آسمانوں کی ہر شے کا مالک ہے۔ اور دنیا والوں کو خبردار کر دیجئے، الا الی اللہ تسیر الامور، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے 2 سورے مکمل کیے آپ کی خدمت میں، ان کا مختصر خلاصہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ واقعات کے صحابہ اکرام پر اب
فزیکل ٹارچر، جسمانی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ سورہ عنکبوت، سورہ شورا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔